سجدہ جسم کا ہو تو زمین جھکتی ہے، سجدہ دل کا ہو تو عرش ہلتا ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے تبھی سجدہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ یہ صرف خاک پر پیشانی رکھنا ہے۔ دنیا کے ہجوم سے نکل کر کچھ دیر خلوت اختیار کریں اور یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ السلام علیکم صاحبو، تم 5 وقت وضو کرتے ہو، صف پر کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں گرتے ہو، مگر دل کچھ نہیں ہلتا۔ آنکھیں خشک، سوچیں منتشر، دل کہیں اور زبان رب کے حضور کچھ دہرا رہی ہے، مگر باطن خالی ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں تمہارے سجدے وہ سکون نہیں دے رہے جس کا وعدہ تھا؟ کیوں تمہاری نماز تمہیں گناہ سے نہیں روک پا رہی؟ کیوں تم نے اپنی عبادت کو ایک رسمی حرکت بنا دیا ہے، ایک روٹین، ایک ذمہ داری، اور وہ دل بیچارہ تو کہیں پیچھے رہ گیا۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں، سجدہ جسم کا ہو تو زمین جھکتی ہے، سجدہ دل کا ہو تو عرش ہلتا ہے۔ نماز صرف الفاظ کی تکرار نہیں ہے، یہ دل کی پرواز ہے، ایک روحانی ملاقات ہے، ایک قربت جو تمہیں تم سے نکال کر رب کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ لیکن یہ قربت تب آتی ہے جب تم صرف نماز پڑھتے نہیں بلکہ نماز جیتے ہو، جب آپ نماز کو جینا لگ جاتے ہیں، جب تمہارا سجدہ تمہاری پرائیڈ کو توڑ دے۔ سجدے میں جاؤ تو وہ تمہارا ایک ذرہ برابر غرور بھی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، حتیٰ کہ اپنے جسم کی طاقت کے اوپر بھی۔ جب وہ سرنڈر کر دو سجدے میں، جب تمہارے رکوع تمہارے نفس کو جھکا رہے ہو کہ جیسے ہی رکوع میں گئے ہیں ویسے ہی آپ کا نفس بھی، جو اس سے پہلے وہ قیام کی ایک سرکشی کی حالت میں کھڑا تھا، فخر میں، تکبر میں، مفروضوں میں، لالچ میں، غصب میں، غضب میں، قہر میں تنا ہوا نفس، تو جب تم رکوع میں جھکو تو وہ نفس بھی تمہارا جھکا دے، تمہارا رکوع تمہارے نفس کو جھکا دے، اور جب تمہاری دعا لفظوں سے نہیں تمہارے آنسوؤں سے لکھی جائے۔ آج کے جس دور میں ہم زندہ ہیں، لوگوں نے عبادت کو بھی ایک پرفارمنس بنا دیا ہے۔ پریئرز سے زیادہ پرفارمنسز دیکھنے کو ملتی ہیں، جلدی جلدی، دھیان بٹا ہوا، موبائل ایک طرف، دل دوسری طرف، اور زبان بس تیزی سے لفظ ادا کر رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ پرفارمنس ختم ہو۔ بابا، تم جس سے ہم کلام ہو وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ کائنات کا رب ہے، وہ تمہارے رازوں کا امین ہے، وہ تمہارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ تمام چیخیں جو تم نے اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا رکھی ہیں وہ ان کو بھی سنتا ہے، اور اس کے سامنے محض جلدی نمٹانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں، جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے
تبھی سجدہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ یہ صرف خاک پر پیشانی رکھنا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، توجہ نہیں بنتی، خیالات آتے ہیں، سستی چھا جاتی ہے۔ تو بھائی سنو نا کہ دل وہیں لگے گا جہاں پہ تم نے اسے بٹھایا ہوگا۔ دن بھر آپ اسے دنیا کی فکروں میں، خواہشوں میں، خواہ مخواہ کے مقابلوں اور کمپیریزنز میں غرق کر رکھا ہے، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ چٹکی سے کوئی بٹن دبے اور آپ جائے نماز کے اوپر جیسے ہی کھڑے ہوں، آپ کی تمام جو یہ ڈسٹرکٹیو تھاٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور آپ مکمل فوکس کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ایسا ممکن ہے؟ کیا کبھی ایسا کیا ہے آپ نے اس کے علاوہ کہیں کہ آپ نے جھٹ سے اپنے دماغ کو جو ہے وہ دوسری سوچوں سے جو ہے وہ روک دیا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا جی۔ یہ سفر سجدے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو نماز کا آپ اکثر پوچھتے ہیں نا جناب کہ جی اس میں سے دل اٹھ گیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو پرفارمنس آف دا ریچول ہو رہی ہے، جو سجدے، رکوع اور قیام کی صورت میں رسم عبادت کی ادائیگی ہو رہی ہے، جی صرف یہ وہی ایکٹ ہے۔ یعنی کہ آپ دن بھر کچھ کرتے رہ جائیں لیکن جیسے ہی آپ نماز کے اوپر کھڑے ہوں تو جھٹ سے ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ آپ کو ذہنی یکسوئی بھی ہو اور آپ کا دل بھی اس طرف چلا جائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو یکسوئی کا اور خشوع و خضوع کا سفر ہے نا حضور، یہ سفر سجدے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ دن بھر کی نیت، گفتگو، نرمی، صلہ رحمی، ذکر، جی یہ اخلاقیات، یہ سب نماز کی تیاری ہیں۔ دیکھیں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک تو ہے وہ ایکچول ایکٹ، اور اس ایکٹ سے پہلے اس ایکٹ کی ایک پریپریشن ہے۔ تو آپ کیسے اپنے آپ سے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ نے پریپریشن تو کوئی بھی نہیں کی ہے لیکن آپ وہ جو ایکٹ ہے وہ پوری طرح سے تیار جو ہے وہ کر پائیں گے؟ اب بھیا آپ امتحان دیتے ہیں نا، تو کیا وہ امتحان یعنی وہ پیپر کا جو ٹائم ہے اور آپ جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صرف وہی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک دن ہے، 3 گھنٹے ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو 300 دن آپ جو ہے وہ صبح جلدی اٹھ کر اپنی کتابیں اٹھا کر اپنے کالج میں 8-9 گھنٹے جو ہے وہ پڑھتے رہ گئے ہیں، وہ اس کی تیاری تھی اس ایکٹ آف ایگزام کی۔ اسی طرح ایک پریپریشن ہے، ہر چیز کی آپ پریپریشن کرتے ہیں، نماز کی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں نماز میں کیسے خشوع ملے، تو آپ نے فرمایا کہ دن میں جو کچھ دیکھتے ہو، جو کچھ سنتے ہو، جو کچھ سوچتے ہو، نماز اسی کا عکس ہے۔ اگر دن غفلت میں گزرا تو نماز بھی بے اثر ہوگی۔ تمہیں نماز سے نہیں خود سے سوال کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ واقعی رب سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ بس حاضری لگانا چاہتے ہیں؟ ہاں جی میں آیا تھا، رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ آپ کی چوائس ہے، تو اپنے آپ سے سوال تو کرنا چاہیے کہ کیا میں واقعی رب سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یا شاید وہ میری ریلیجس مائنڈ کنڈیشننگ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ میں مکمل نماز کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور نماز اس لیے بس حاضری لگانے کے لیے جو ہے وہ ادا کرتا ہوں، فارغ ہونا چاہتا ہوں اس عمل سے۔
اپنے سجدوں کا بھی تو محاسبہ کرنا ہوگا نا، کہ کیا تم سجدہ اس لیے کرتے ہو کہ وقت ہو گیا ہے، یا اس لیے کہ تمہارا دل بے قرار ہے اپنی اس سپردگی کے اظہار کے لیے، اپنی اس عاجزی کے اظہار کے لیے، اپنی اس احتیاجی کے اظہار کے لیے، کہ آپ کا ماتھا تڑپ رہا ہے جھکنے کے لیے۔ تو صوفیاء کی درویشوں کی نماز وہ تھی جس میں وقت کا ہوش نہیں رہتا، ایک ایسی نماز جو ایک مکالمہ تھی، جو عاجزی میں طاقت تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ میں جب سجدے میں گرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے دل رب کے قدموں پر رکھا جا رہا ہو۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز پھر سے جاندار ہو جائے، الائیو ہو جائے، تو آپ کو زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی وضو کرانا ہوگا، خیالوں کی بھی طہارت کرنی ہوگی، دنیا کے شور سے نکل کر اپنے دل کو رب کے محل میں داخل کرنا ہوگا۔ نماز تمہیں دنیا سے نہیں نکالتی، بلکہ تمہارے دل سے دنیا کو نکالتی ہے، اور دل میں وہ دنیا بناتی ہے جہاں صرف اللہ ہوتا ہے۔ جی، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے تھے۔ آپ اپنی زندگی کی ہر چیز کو ریفائن کرنے، بہتر سے بہتر کرنے کے اندر مکمل دھیان دیے ہوئے ہیں۔ جی، وہ جو آخرت کی ضمانت ہے، وہ جو 5 وقت آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اندر بہتری ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہونا چاہیے مسلمان کا، ایک موضوع ہونا چاہیے مسلمان کا۔ کامیابی کا راز نماز میں ہے، اور نماز تو دل کی ہے۔ جی، اگر دل زندہ ہو تو نماز زندہ ہے، اگر دل سویا ہوا ہے تو عبادت تو ایک قول ہے، جی، ایک رسمی ادا ہے، اس میں روح تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اب ہم اگر اپنے دل کے گرد جمے زنگ کو دھوئیں، دنیا کے ہجوم سے نکل کر کچھ دیر خلوت اختیار کریں، اور یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے۔ ہمارے لیے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرنا تو ضروری ہے، جی، فون کرنا بھی بہت ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن رب کے ساتھ مکالمہ، اس ایک ڈیوائن زون کے اندر جانا، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر ایک چیز تھوپ دی گئی ہو۔ نمازیں بھی ہم ڈر کر پڑھتے ہیں، جی، یا قبولیت کے لیے پڑھتے ہیں۔ بھائی، اس نماز کو ریفائن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں اس کو ایک ملاقات میں بدل دیتے؟ آہستہ آہستہ ہوگا، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ صرف آپ ایکٹ کے اوپر غور کیے ہوئے ہیں، اس کی پریپریشن کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ So once you start getting yourself prepared، جب آپ نماز کو اس رسم سے باہر دیکھنا شروع کریں گے اور اس کی تیاری باہر سے شروع کریں گے، تو پھر یہ نماز خشوع کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلنے لگ جائے گی۔ تو اپنے ساتھ بیٹھیں، کچھ خلوت اختیار کریں، اپنے رب کو اس طرح پکارے جیسے کوئی گمشدہ بچہ ماں کو پکارتا ہے۔ پھر دیکھیں وہ رب تمہاری نماز میں کیسے اترتا ہے، تمہاری دعا میں کیسے شامل ہوتا ہے، تمہارے سجدے کو کیسے بلند کرتا ہے۔ ایک دن، ایک سجدہ،
ایک دعا، وہ لمحہ آ سکتا ہے جو تمہاری پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ نماز کو ایک بوجھ نہ سمجھے، اسے ایک ملاقات سمجھے، ایک فرصت سمجھے، ایک خلوت سمجھے، ایک محبت ہے جس میں ہوں اور میرا رب ہے۔ تو جب تک آپ کی نماز ملاقات کے کانشیس میں نہیں جاتی ہے جی، اور آپ اس ملاقات کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے، جیسے دنیاوی ملاقاتوں میں آپ پریپیئرڈ ہو کے جاتے ہیں نا جی، تو وہ کیونکہ آپ کے شعور میں ہے کہ آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر نماز کے لیے آپ اپنا اس شعور کو بیدار کریں گے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، تو پھر یقین مانیے آپ اور فکر بھی مت کیجیے، بس اتنا سا سوئچ جو ہے وہ کر لیجیے کہ عبادت کو ملاقات کے اندر تبدیل کر لیجیے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس کی تیاری کے اوپر بھی لگا دے گا، اس ملاقات کے آداب بھی جو ہے وہ بھی سکھا دے گا جی، آپ کے دل میں خشوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اس نماز کو رسم سے ہٹ کر ایک ملاقات کے طور پہ لینا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہمارے سر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکیں، ہم رکوع میں جاتے رہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں قیام میں رہیں۔ آمین۔